لہذا جناب سیدہ کے جو مصائب ہیں ان کی جانب خاص توجہ رہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں 28 کے بعد، کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مصائب اہل بیت ختم ہونے کے ایام ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ظاہر ہے پورے سال عزاداری نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں کہ 28 صفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک کے جو خاص ایام ہیں ان کو مصائب کے ختم ہونے کی تاریخ نہ سمجھے۔ یہ جو تقریباً کچھ دن ہیں یہ تاریخ اسلام کے سخت ترین اور سیاہ ترین ایام ہیں، کیونکہ 28 کو جب اشرف الانبیاء کی شہادت ہوئی تو وہیں سے تو غدیر کی مخالفت شروع ہوئی، وہیں سے تو مولا امیر المومنین کو کہ جو اسلام کا محور تھے اور ہیں، وہیں سے اسلام کو اسلام کے محور سے جدا کیا گیا۔ کب سے کیا گیا؟ 28 صفر کے بعد سے۔ یہ 28 صفر سے مصائب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسلام کو اس کے محور سے، اسلام کی چکی کا جو محور تھی ذات، اور جو محور ہے ذات وہ ذات تھی مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب، صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی۔ یہ جو امامت پہ حملہ ہوا کب سے ہوا؟ 28 کے بعد تو ہوا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت یا 75 یا 95 دن کے بعد، البتہ تقریباً 15 قول ہیں شیعہ سنی کتابوں میں ملا، لیکن جو ہمارے یہاں مشہور ترین ہے کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کی یا 75 یا 95 دن کے بعد۔ اور تمام کے تمام 15 قول میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو موضوع ہے اور لطیف موضوع ہے وہ یہ کہ ہر قول میں جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے اتنے دن کے بعد، تاریخ نہیں ہے، اشرف الانبیاء کے 75 دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے 95 دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے 70 دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے 60 دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے 90 دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے 3 مہینے بعد۔ ہر قول میں اشرف الانبیاء کی ذات کو جو ہے اور شہادت کو محور قرار دیا ہے، شیعہ مورخین نے بھی، سنی مورخین نے بھی۔ اب ظاہر ہے جب اہل سنت نے یہ قرار دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کروا رہا تھا کہ فاطمہ کی شہادت کا دار و مدار جو ہے وہ شہادت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو شہادت ان ایام میں ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت کے لیے جو ضربت لگی وہ کب ہوئی؟ وہ یہی تو ایام ہے 28 کے بعد کے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں تو وہ ختم ہو رہے ہیں مسائل۔ اب اس کے بعد یہ کیفیت آئی کہ اب نہیں وہ لاغر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ہڈیوں پہ کھال رہ گئی۔ وہ تو سب آخر میں ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ 28 کے بعد۔ جناب محسن کی شہادت ہوئی، کب ہوئی؟ جمادی الاول میں، جمادی ثانی میں؟ جناب محسن کی شہادت ہوئی ربیع الاول میں۔ مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اس ربیع الاول کے شروع میں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت جتنی ہونی چاہیے مومنین کے درمیان اتنی نہیں ہے۔ اور اس موضوع کو الحمدللہ کہ جب سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ہمیشہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ان ایام کو، بے شک ایام میں اضافہ نہ کریں، ان ایام کو ایام محسنیہ کے عنوان سے، ایام ضربت جناب سیدہ کے عنوان سے اور زیادہ یاد رکھیں۔ خود مجالس کا عنوان دیں ایام محسنیہ، اس وقت ایران میں بھی شروع ہوا ایام محسنیہ۔ ایام میں اضافہ نہیں ہوا، ایک ٹائٹل کا اضافہ ہے کہ ان ایام کو کیا کہا جائے؟ ایام شہادت جناب محسن، ایام ضربت جناب سیدہ۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں پر غدیر کی مخالفت ہوئی، یہ وہ ایام ہے کہ جہاں پر اسلام کو اسلام کے ہادی سے جدا کر دیا گیا،
یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں اسلام کو اسلام کے محور سے جدا کیا گیا. اور تمام مصائب اہل بیت کا دار و مدار یاد رکھیں اس 28 سے لے کے جو یہ ہفتہ 10 دن ہے یہ ہے. پوری تاریخ کربلا کا دار و مدار بھی 28 سفر کے بعد سے لے کے ان ایام پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کا ایک جملہ کمال کا جملہ ہے کہ جس وقت ان کو مقتل سے گزارا گیا 11 محرم کا دن تھا. 11 محرم کا دن کیا تھا؟ ہفتے کا دن. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہفتے کے دن. پتا تھا کل جمعہ تھا. کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر کو مقتل میں دیکھ کے؟ بے ابی انت من اسکرہ فی یوم الاثنین نحبہ ومقطع العراء، کہ میں قربان ہو جاؤں کہ جسے قتل کر دیا گیا، جس کے لشکر کو ختم کر دیا گیا، جس کے خیموں کی رسیوں کاٹ دیا گیا. کس دن؟ یوم الاثنین، پیر کے دن. جمعے کے دن کے واقعے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے پیر کے دن. اور اگر ہم کہنا چاہیں اسی واقعے کو کہ آپ تدریجاً پہنچ جائیں گے کہ اس وقت بھی پاکستان میں اگر کسی کا قتل ہو اہل بیت کی مودت کی وجہ سے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جی نومبر کی، جیسے آج کل میں ہوا تو کہیں کہ نومبر 2017 کو کراچی میں ہوا، یہ بھی صحیح ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مومن کو قتل کیا گیا ہے، یہ جو ابھی ظاہر شہید کیے گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان ظاہروں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں انہیں کوئٹہ اور تافتان کے درمیان شہید کیا گیا. کب شہید کیا گیا؟ نومبر 2017. اور چاہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ظاہروں کو 28 سفر 11 ہجری مدینہ میں قتل کیا گیا. جس دن ثقیفہ ہوئی تھی اس دن ان کو قتل کیا گیا تھا. جس دن جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا، جس دن مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا تھا، ان کو مدینہ میں قتل کیا تھا، کوئٹہ میں نہیں کیا تھا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا یوم الاثنین نحبہ کہ حسین کو قتل کیا گیا، اس کے لشکر کو قتل کیا گیا. کب؟ پیر کے دن. کون سا پیر کے دن؟ جس دن اسلام کو اس کے محور سے جدا کر دیا گیا. کون سا دن؟ جس دن اسلام کو مولا امیر المؤمنین سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو کوشش کریں، اور ہمیشہ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو 28 کے بعد کے 8-10 دن ہیں، کوئی دن نہیں اضافہ ہو رہا، ان دنوں کی اہمیت میں اضافہ کریں. دن وہی ہیں، ایام ازا ہیں، ٹائٹل نیا دیں. یہ نہ سمجھیں کہ 28 کے بعد ایک سکون ہو گیا. نہ، 28 کے بعد ہی تو قیامت ہوئی تھی. یہی تو وہ دن تھے کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا. اور یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی جو کچھ کربلا میں ہوا کچھ نہ ہوتا.